میں ایک آن لائن ویب سائٹ پہ کام کرتا ہوں, اس پر میں نے 10,000 انویسٹ کیے ہیں. اس پہ ڈیلی مجھے ایڈز دیکھنے ہوتے ہیں, اگر کوئی دن مس کروں گا تو میرے پیسے کٹ جائیں گے, یہ کام کرنا کیسا ہے؟ ایڈ دیکھنے کی جو اجرت ہے نا, یہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ گوگل یہ سمجھتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ لوگوں کو تک یہ ایڈ پہنچ چکا ہے اور ایک ہی آدمی بیٹھ کے اس کو مختلف آئی ڈیز سے کلک کر رہا ہوتا ہے. یہ گوگل کو دھوکہ دینے والی بات ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. اگر اس کے علاوہ کچھ اور پوچھا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا پھر سوال, جو جہاں تک میں سمجھا ہوں ان کے سوال کا مقصد یہ ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو بعد میں دوبارہ پوچھیں, کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں تو. میں آپ کے اور مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات بہت شوق سے دیکھتا ہوں, مگر اب کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ میڈیا پہ آتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, اپنی تصویریں لگاتے ہیں اور آپ نے چینل کو پروموٹ کرواتے ہیں, تو یہ جائز نہیں, حرام ہے, اور اس وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب کو ریوڑ کے ممبر پہ نہیں بٹھاتے. آپ مجھے تفصیل سے بتائیں اور مجھے کلیئر کریں. ان کو ممبر پہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ان کو ویڈیو تو وہ بہت پہلے سے بنا رہے ہیں. وہ کیوں نہیں بٹھاتے وہ جماعت والے جانے, وہ تو بہت سے لوگوں کو نہیں بٹھا رہے. تبلیغی جماعت میں جو بھی آرڈر آتا ہے نا, اس میں کیوں کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے, کہ کیوں. جماعت میں بعض دفعہ اس لیے بھی پیچھے کر دیا جاتا ہے کہ تبلیغ میں شخصیت پرستی بالکل بھی نہیں. اب حضرت مولانا کا بیان جیسے ہی ہو رہا تو پورا ریوڑ بھر گیا, سمجھ رہے ہیں نا. تو تبلیغ میں اس چیز کو نہیں مانتے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا طارق جمیل صاحب دنیا سے گئے تو تبلیغ کا کام بھی ختم, سمجھ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بھائی کام کو فوکس کرو, شخصیت کو فوکس مت کرو. تو یہ اصول ہے. جیسے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے کمانڈر بنایا, حضرت ابو بکر نے, حضرت عمر نے آتے ہی ان کو معزول کر دیا. انہوں نے کہا لوگ جو ہے نا ان کی شخصیت کی وجہ سے جہاد کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے, تو فتح تو اسلام کی وجہ سے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ان کا بھی بڑا کردار ہے. تو وہ جماعت کا ایک اصول ہے. باقی جو بڑوں کے کام ہے نا, بچوں میں کے لیے اس میں ٹانگ اڑانا, دخل اندازی, اچھا بول دے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے. وہ جانے بڑے حضرات ہیں, ہمارے لیے سب قابل احترام ہے, مولانا طارق جمیل صاحب بھی اور ریوڑ کے بزرگ بھی. اگر وہ کوئی دار اسلام سے تھوڑی خارج کیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے, اس سے فتنہ اور فساد کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. باقی ویڈیو بنا رہا ہوں میں یا چینل کو پروموٹ کر رہا ہوں, تو ویڈیو بنانا تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے, دارالعلوم کرنگی کا فتویٰ ہے, جامعۃ الرشید کا فتویٰ ہے, سعودی عرب کے تو 99% علماء کا فتویٰ ہے, تبھی وہ حرمین کی ویڈیو بنتی ہے. تو وہاں تو لوگ اعتراض نہیں کرتے, یہ حرم کی پوری, حج کی پوری ویڈیو آتی ہے. تو وہ تو آج سے نہیں, بہت پہلے سے آ رہی ہے. اور دیکھو جدید یہ جو, مجھے ایک بات بتائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے, گھوڑے پہ گئے ہیں نا آپ سفر کر کے. آج تبلیغی جماعتیں کس پہ جاتی ہیں؟ جہاز میں بیٹھ کے, حالانکہ پی آئی اے میں جاتی ہیں, آپ اندازہ لگاؤ. تو شکر ہے پہنچ جاتی ہیں پی آئی اے میں. اب تو میں سوچ رہا ہوں کہ چلیں چھو بعد میں بتاؤں گا, زیادہ بات لمبی ہو جائے گی. جی بہت سے لوگ نماز کے لیے بیٹھے, ان سے کوئی نماز ہو گئی. اچھا بھائی, نماز ہو چکی ہے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے نا 1:30 بجے نمازیں ہو رہی ہیں. اگلے ہفتے سے انشاءاللہ 1:20 پہ بیان شروع ہوگا اور 2:20 پہ بیان ختم ہو جائے گا. تو اب کوئی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ میں جو گئے تھے یا تو پیدل گئے تھے یا گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بیٹھ کے گئے تھے, لہذا جماعت امریکہ جائے گی تو گھوڑے پہ بیٹھ کے جائے گی, کیونکہ سنت طریقہ کیا ہے, بولو بھائی, گھوڑے پہ. تو کہا جائے گا کہ تبلیغ سنت ہے, اس کا جو طریقہ ہے نا وہ ذریعہ ہے. ذریعہ کبھی مقصود نہیں ہوتا. ذریعے کو جو مقصد بنا لے گا وہ ہدف تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. ہدف کیا ہے؟ اپنی بات لوگوں تک پہنچانا, یہ نبی کا ہدف تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بات کو پہنچانے کا آسان راستہ کیا تھا؟ اونٹ اور گھوڑے. اگر کوئی اور چیز ایجاد ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سفر کر کے جاتے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک آدمی تبلیغ کرنے کے لیے گھوڑے پہ جا رہا ہے, اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اونٹ پہ بیٹھ کے یا گھوڑے پہ بیٹھ کے. دوسرا کفر کی تبلیغ کرنے کے لیے جماعتیں بھیج رہا ہے جہاز میں. وہ جہاز میں پوری دنیا میں جماعتوں کی تشکیل کر رہا ہے, جیسے عیسائیوں کی مشنریاں ہیں وہ بھیج رہے ہیں جہاز میں. تو کس کی دعوت دنیا میں پھیلے گی؟ جہاز والے کی پھیل جائے گی نا. جو اونٹ پہ بیٹھی ہوئی جماعت ہے وہ تو 4-5 سال کے بعد جا کے امریکہ پہنچے گی, اور وہ بھی ہو سکتا ہے آدھے پہنچے, آدھے راستے میں ہی شہادت کا اجر مل جائے. تو جو وسائل کفر استعمال کر رہا ہے آپ کو وہ وسائل استعمال کرنے پڑیں گے.
اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ تبلیغ والے پھر ویڈیو کیمرہ کیوں نہیں ریونڈ میں کیوں نہیں لگا ہوتا. وجہ اس کی ہے کہ تبلیغ کا جو کام کا جو طریقہ ہے نا وہ تبلیغ برائے تبلیغ نہیں ہے, وہ رگڑے لگانا ہے. جیسے خانقاہوں میں پہلے رگڑے لگوائے جاتے تھے نا مجاہدہ کروا کے, تو وہ بھی کیا کرواتے ہیں, مجاہدہ کرواتے ہیں. تو وہ بزرگوں نے ایک جو ہے نا اس کے بعد تجربے کے بعد ایک طریقہ ان کے ذہن میں ہے کہ بھائی اس طریقے سے جماعت میں وقت لگاؤ کہ خاص طریقہ ہے. اس سے کیا وہ کہتے ہیں صحبت اہل اللہ کی صحبت مقصد ہے, بیانات مقصود ہے ہی نہیں. حاجی عبد الوہاب صاحب کا بیان میں نے درجنوں دفعہ سنا ہوگا, ایک دفعہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ رہے ہیں, لیکن ویسے سمجھ میں آ گیا کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو تبلیغ کا جو طریقہ ہے نا وہ بالکل منفرد ہے, اور اس میں وہ اصلاح پر زور لگاتے ہیں, علم پر زور. وہ کہتے ہیں علم تو علماء سے سیکھو جا کے, جو جس نے مسئلہ پوچھنا علم حاصل کرنا علماء. یہ ہے ٹریننگ سینٹر, اہل اللہ کی صحبت ملے گی اس میں. وہ صحبت اہل اللہ کی اور دینداروں کی صحبت کو فوکس کرتے ہیں کہ اس ماحول میں کچھ دن رہو, تو ماحول بنانا مقصد ہے. لہذا اس ماحول کے لیے یہ ویڈیو یہ سب چیزیں فائدے کے بجائے الٹا نقصان کا ذریعہ ہے. تو اس لیے اب اس پہ ہر ایک کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے وسائل اختیار کیے. آج اپنی بات دنیا تک پہنچانے کے لیے الیکٹرانک میڈیا سب سے تیز رفتار ذریعہ ہے. الیکٹرانک میڈیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں, آپ ریڈیائی لہروں میں اپنی آواز کو سوار کر کے پوری دنیا میں پہنچا دیتے ہیں. تو جو ریز کا استعمال کر رہا ہے وہ ایک سیکنڈوں میں اپنی بات پوری دنیا تک پہنچا دے گا, اور جو باطل قوتیں ہیں اور جو اہل حق ہیں وہ اپنی بات پہنچانے کے لیے وہ پرانا طریقہ استعمال کریں گے, تو بھائی باطل کی بات پہنچ جائے گی, حق کی بات بولو بھائی نہیں پہنچ